العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حاضرین مجلس اور دور دراز سے پردہ میں بیٹھ کر باتوں کو سننے والی میری عزت ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک نے ہمیں اور آپ کو ایک خاص موقع اور ایک خاص مناسبت سے کچھ سننے کی اور کچھ سنانے کی توفیق بخشی ہے۔ اس موقع سے مجھے اس وقت آپ حضرات سے دو باتیں کہنی ہیں۔ ایک بات تو سب سے پہلے اس بچی کے تعلق سے جو اس سعادت سے فیضیاب ہوئی ہے، بہرہور ہوئی ہے اور قرآن جیسی عظیم کتاب کو اپنے سینے میں بسایا ہے۔ میں سب سے پہلے اس بچی کو، پھر ان کے استاذ کو اور پھر ان کے والدین کو نہایت ہی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی، ایک حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ایک عرف یہ ہو چکا ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ، چھوٹا بڑا، یا اگر ہر گھر میں نہ ہو تو کم سے کم محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں۔ گویا ہمارے یہاں گاؤں میں، محلے میں، گھروں میں خود ہمارے یہاں حافظوں کی بہتات ہے۔ اس بہتات کی بنیاد پر جہاں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، وہاں ایک بات جو بحیثیت مجموعی ہمارے یہاں خرابی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو قرآن کریم کی پوری کتاب کو اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں، ان کا جو مقام ہے اور ان کا جو مرتبہ ہے، ان کی جو عزت ہے، ان کی جو اہمیت ہے، ان کی کثرت کی بنیاد پر آج امت کے بڑے طبقے سے ان کی اہمیت گرتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ چھوٹی سی عمر میں بچہ پورے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر بسا لے اور اس مقدس کتاب کا حافظ بن جائے اور محلے کے اندر آئے، تو ہمارے یہاں ان بچوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ان بچوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بچوں کے حافظ ہونے کی بہتات ہے ہمارے یہاں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یاد رکھیں اور بہت صراحت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بڑی سے بڑی نعمت سے نوازے اور اس کا تصفیہ کیا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے، اور بلا مبالغہ یہ کہہ لینے دیا جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنی جانب سے عطا کیا ہے تو بغیر مبالغے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اپنے پاک کتاب کو کسی کے سینے میں بسانا، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اور نعمت شاید نہ ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود بھی پہلے اس نعمت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں اور ہمارے بچوں کے سینوں میں اس کو اتارا ہے۔ آپ سمجھیں اس حقیقت کو، ہمارے یہاں آسانی سے بچے حافظ ہو جاتے ہیں اور بڑی آسانی سے اساتذہ بچے کو پڑھا دیتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کے اس کو آپ غور کریں، معاملے کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ وہ دور یاد کیجئے جس دور میں روس کے اوپر کمیونسٹوں کا حملہ ہوا تھا اور کمیونسٹ سپر پاور طاقت نے پورے روس کو اپنے قبضے کے اندر جکڑ لیا تھا، اور وہاں یہ قانون نافذ کیا گیا تھا کہ اس پورے روس کے اندر، اور میں جب یہ لفظ روس کہہ رہا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ موجودہ روس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس متحدہ روس کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر سمرقند اور بخارا پوری بستی شامل ہے۔ کمیونسٹوں کی حکومت تھی، انہوں نے پورے روس کے اندر یہ بات عام کی تھی کہ ہمارے دور اقتدار میں اور ہماری حکومت
کے اندر کسی بھی شخص کا اللہ کا نام لینا جائز نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا جائز نہیں ہے، اور پوری طرح سے پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ اللہ کا نام لینا ان کی حکومت میں جرم قرار دیا گیا تھا، قرآن کا پڑھنا ان کی حکومت میں جرم قرار دیا گیا تھا، گھروں کے اندر چھپ کر اللہ کا نام لینا جرم تھا۔ غرض ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ممکن ہیں ان ظالم حکومتوں نے ان پر پابندی عائد کی تھی۔ اس وقت کے بعد تقریباً 60-70 سال کا دور گزرا کمیونسٹوں کا، جو انہوں نے روس کے اوپر حکومت کی، اور پورے روس میں یہ بات عام کر دی گئی کہ اگر قرآن کو پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ لیا جائے تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اگر کوئی مولوی اللہ کا نام لیتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، اگر کوئی گھر میں عورت اپنے بچے کو پڑھاتی ہوئی مل گئی تو اسے بے عزت کر دیا جائے گا، ان کی عزتوں کو نیلام کیا جائے گا۔ جب یہ تمام تر صورتحال عائد کر دی گئی اور تقریباً 60 سے 70 سال تک ان ظالم لوگوں کی وہاں حکومت رہی، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ 60 سالہ حکومت کے ختم ہونے کے بعد جب تھوڑا سا مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں کھلے، اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے ایک کام یہ کیا کہ وہاں کی ایک بڑی جماعت لے کر ہندوستان تشریف لائے۔ آپ اس واقعے سے قرآن کریم کی اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ سب سے پہلے جماعت لے کر ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان آنے کے بعد دلی مرکز گئے، مرکز جانے کے بعد وہاں کے بڑے امام صاحب سے ملے، امیر صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو صورتحال معلوم ہے، روس میں اللہ کا نام لینا بند کر دیا گیا ہے، ہم لوگ آپ کے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں سکھایا جائے کہ اب ہم دوبارہ اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دیں، اپنے بچوں کو ہم کیسے دین سکھائیں۔ ان کو بھیجا گیا ہمارے مدرسوں کی طرف، دارالعلوم بھیجا گیا، ندوہ بھیجا گیا، ہندوستان کے بڑے بڑے مدرسے کی طرف رہنمائی کی گئی کہ آپ چلے جائیں ان مدرسوں میں، وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ دین سکھایا کیسے جاتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا اس آنے والی جماعت پہ کم جتنے بھی لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے عمر کے بچے، اس 60 سالہ غلامی کی زندگی کاٹنے کے بعد بھی جب ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں تو یہ تمام کے تمام تر چھوٹے چھوٹے وہ بچے تھے جن کے سینوں میں پورا کا پورا قرآن موجود تھا۔ 60 سالہ دور حکومت ظالموں کے تحت گزارنے کے بعد ہمارے لوگوں نے سوال کیا، پہنچے دیوبند، وہاں لوگوں نے سوال کیا، ندوہ گئے، وہاں لوگوں نے سوال کیا کہ صاحب آپ کے روس پر کمیونسٹوں کی حکومت ہے، 60 سال سے اللہ کا نام لینا جرم بنا ہوا ہے، پھر آپ نے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم کیسے دی، ان بچوں کو آپ نے قرآن کیسے سکھایا، ان معصوموں کو آپ نے حافظ کیسے بنایا؟ اس ایک بات کو سمجھیے کہ اگر علم کو محنت سے حاصل کیا جائے تو اس کی قدر ہوتی ہے، وہی بات مجھے بتانا مقصود ہے۔ انہوں نے کہا کہ مول صاحب ہماری رودات تو بڑی لمبی ہے، 60 سالہ زندگی ہم نے حکومت ظالموں کے تحت کاٹی ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں، ہم نے بچوں کو اپنے قرآن کریم کی تعلیم کیسے دی، کیسے ہم نے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم لوگ حکومت سے بچ کر اپنے گھر اور اپنے محلے سے ایک تابوت اٹھایا کرتے تھے، اپنے محلے سے تابوت اٹھایا کرتے اور تابوت کے اوپر چادر چڑھا دیا کرتے، ظالم حکومت کو یہ بتایا کرتے کہ ہمارے یہاں کسی کی میت ہو گئی ہے، ہمارے محلے کا ایک شخص مر گیا ہے، کوئی مرتا نہیں تھا، صرف ظالم حکومت سے بچنے کے لیے ان کو یہ دکھایا جاتا کہ ہمارے یہاں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی تدفین کے لیے ہم قبرستان جا رہے ہیں، 10 لوگ 20 لوگ 50 لوگ جنازے کے بہانے جنازے کی شکل بنا کر میت کو کاندھے پر اٹھا کر، جبکہ اندر کوئی میت نہیں ہوتا، قبرستان چلا جایا کرتے، وہاں سے پہلے سے انتظام ہوا کرتا، لوگ قبر کھود کے اس کے اندر پہلے سے انتظام کرتے۔ اب سنیے تعجب سے، ایک مولوی اس قبر کے اندر اترتا، اترنے کے بعد اپنے 10 طالب علموں کو لے کر قبر کے اندر چلا جاتا، 2 لوگ گیٹ پر کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے ہوتے، وہاں مولوی قبر کے اندر بیٹھ کر اپنے بچے کو حفظ قرآن کرا رہا ہوتا، حفظ کی تعلیم دے رہا ہوتا، اور جب کوئی حکومت کا کوئی فرد آ جاتا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ قبرستان کے اندر کیا کر رہے ہیں تو انہیں یہ بتایا جاتا کہ ہمارے یہاں ایک شخص کی میت ہو گئی ہے، اسے دفنانے کے لیے ہم آئے ہیں، حکومت یہ کہہ کر چلی جاتی کہ آپ کا مذہبی معاملہ ہے، اپنے مردے کو آپ دفن کر لو، مردے کی تدفین نہیں ہوتی، قبروں کے اندر اتار اتار کر معصوموں کو قرآن سکھایا جاتا تھا۔ اور سنیں، انہوں نے کہا کہ مول صاحب اس طریقہ کار سے ہمیں جو فائدہ ہوا
وہ یہ ہوا کہ جو بچے 3 سال میں پورا قرآن حفظ کرتے، قبر کے اندر اتار کر جب محنتوں سے ہم نے بچوں کو قرآن سکھانا شروع کیا تو وہ بچے جو کل کو 3 سال میں حافظ بننے والے تھے، اس محنت کی بنیاد پر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وہ بچے 3 مہینے میں پورا قرآن حفظ پورا کرنے لگے۔ اور انہوں نے کہا کہ مول صاحب 60 سال تک ظالم کے حکومت میں رہنے کے باوجود آپ چلے ہمارے روس میں، ہر گاؤں میں کم سے کم آپ کو 300 حافظ قرآن ملیں گے، 300 حافظ قرآن ملیں گے۔ میرے بھائی، قرآن کے حصول کی ایک کوشش ان لوگوں نے بھی کی ہے جن کے اوپر ظالموں کی حکومت ہے۔ ہمارے یہاں تمام تر ظلم کے باوجود جو رونا رولے حکومت کا، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت اپنی تمام تر مظالم کے باوجود ہمارے بچے اب بھی مجبور نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بھی ہمارے یہاں آزاد ہے، وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم میں کا ہر ایک فرد، آپ کے سامنے ایک نمونہ ہے، بچی کے حفظ قرآن پر جو فضائل بیان کیے جائیں گے وہ کیے جائیں گے۔ مجھ سے قیمتی بات حضرت قاضی صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن دو چند باتیں قابل غور ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، میں نے کہا کہ مجھے آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں۔ ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ سب سے پہلے ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بچے ہمارے یہاں علم دین حاصل کر رہے ہیں ان بچوں کی قدردانی کیا جائے، ان کی ہمت افزائی کی جائے۔ حضرت معاذ ذبیح اللہ صاحب آپ کے سامنے تقریر کر رہے تھے، میں آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، احوال مجھے بالکل نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا ہے، لیکن ان کی تقریر یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا رویہ مولویوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ ان کی تقریر سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ مدارس کے طلبہ کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس رویہ کو بدلے جائے، اس صورتحال کو ٹھیک کیا جائے۔ دوسری جو اہم بات ہمیں آپ سے کہنی ہے اور تجربات کی روشنی میں آپ سے کہنی ہے، میں آپ سے بڑی عاجزی سے کہتا ہوں، آپ کو پتا ہے ہم لوگ بڑے مدرسے میں رہتے ہیں، آپ کے گاؤں کے، پڑوس کے گاؤں کے بیشتر بچے ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہوں، بڑی بڑی عمر کے بچے ہمارے یہاں آتے ہیں۔ ہم ان تمام بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں جو بحیثیت مجموعی بچوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا ہے، وہ جس چیز کا اندازہ ہوا درد کے ساتھ آپ کے ساتھ سنانے آیا ہوں، وہ یہ ہے میرے بھائی کہ جب بچے مدرسوں کے جانے سے پہلے چھوٹی عمر میں ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، کہنے دیجئے، صحیح بات یہ ہے کہ ہم والدین نے ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، ہم والدین نے ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جب یہ بچے بگڑ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے نا امید ہو جاتے ہیں، تب جا کر مدرسے کے حوالے کرتے ہیں کہ بچہ بگڑ چکا ہے، آپ اس کی اصلاح کیجئے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ان چھوٹے چھوٹے بستیوں سے آنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، میں نام نہیں لیتا، غیبت نہیں ہوگی، افسوس یہ ہے کہ عمومی احوال یہ بن گئے ہیں کہ وہ بچے جنہیں ابھی صحیح سے پیشاب کا طریقہ تک معلوم نہیں ہے، جنہیں زندگی کا شعور تک نہیں آیا ہے، ان بچوں کی عادتیں جو آج بگڑی ہیں، میں نہیں کہہ سکتا بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گانجا پینا، کھینی کھانا، گل کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتیں کر رہا ہوں، آئے دن بیماری بن پڑی ہے، پریشان ہو چکے ہیں ہم مدرسے میں چھوٹے چھوٹوں کو تنبیہ کر کے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اگر بڑے بچے ہو کر یہ نشہ کرتے تو ہمیں درد نہ ہوتا، اس عمر میں بچے ان نشے کے عادی ہو گئے ہیں، ان کی زندگیاں برباد بعد میں ہوں گی، ان کی زندگیاں تباہ بعد میں ہوں گی، آج ان کا جسم تباہ ہوگا، ان کا پھیپڑا تباہ ہوگا، زندگیاں برباد ہو کر رہ جائیں گی۔ افسوس اس کا نہیں ہے کہ یہ بچے پڑھیں گے نہیں، افسوس اس کا نہیں ہے کہ بچے عالم نہیں بنیں گے، افسوس اس کا نہیں ہے کہ بچے حافظ نہیں بنیں گے، افسوس اس کا ہے کہ بچے اتنے بگڑ جائیں گے کہ کل کو ہمارے کام کے نہ صحیح آپ کے کام کے بھی نہیں رہیں گے، اور خود اپنے کام کے بھی یہ بچے نہیں بنیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے انہیں سکھایا مدرسے میں کہ آپ سگریٹ پیئے، آپ گانجا پیئے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں، ہم نے نہیں سکھایا۔ اور جب ہم نے اس بات کی تفتیش شروع کی، مجھے افسوس ہے پچھلے سالوں میں یہ بیماری نہیں تھی، پچھلے سالوں میں مدارس میں یہ بیماری نہیں تھی، اور پچھلے پورے سال میں شاید ایک بچے کو بھی ہم نے نہ پکڑا ہو، لیکن اس سال کی عجیب صورتحال ہے، جب سے مدرسہ کھلا ہم لوگ پریشان ہو گئے اس مسئلے کو لے کر۔ جو تفتیش کے بعد ہمارے سامنے بات آئی ہے، ان بچوں نے بڑے درد سے کہا ہے کہ مول صاحب یہ ساری گندی عادتیں ہم اپنے محلے سے سیکھ کر آئے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ محلے میں نگرانی باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ محلے میں بچوں کی نگرانی ماں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بچے کی طبیعت خراب ہو جائے ماں رونے لگتی ہے، بچے کو بخار آ جائے باپ پریشان ہو جاتا ہے، بچے کی طبیعت خراب ہو ماں ہلہ کرنے لگتی ہے، اور بچے کی عادت بگڑ جائے تو ماں کیوں نہیں دل ملاتی ہے؟ بچے جب بیمار پڑ جائے تو آپ جب دل ملاتے ہو، آج جب ان کی گندی عادتوں کی عادت ہو جائے آپ کے دل پر افسوس کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں آپ دل ملاتے نہیں ہو اس طرح جس طرح اس کے بخار پر دل ملاتے ہو؟ کیوں آپ کو رنج نہیں ہوتا اس طرح جس طرح اس کے پیر کے ٹوٹ جانے پر؟ یاد رکھیں، بچے کا پیر ٹوٹ جائے ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا ہے، بچے کا ہاتھ ٹوٹ جائے ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا ہے، بچے کی ذہنیت بدل جائے کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا۔ اور یہ بچے دوسرے کے نہیں ہیں، یہ بچے ہمارے ہیں، یہ بچے آپ کے ہیں۔ آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں اور بڑی عاجزی سے یہ کہنے آیا ہوں، پورے ماحول کا تصفیہ کر کے اور اس بات کی تحقیق کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں، آپ سے کہنے آیا ہوں کہ خدا را اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر آپ نظر رکھیں، آپ ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، ان کا جانا کہاں ہو رہا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ان کی سنگت ہو رہی ہے۔ گندے بچوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، بری عادت سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، میرے بھائی، جس طرح بچوں کی حفاظت کی بچوں کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے، ایک دوسری ذمہ داری ہم تمام گارجینوں کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کی بھی نگرانی کریں، ان کے اخلاق کی بھی تعلیم دیں، انہیں بھی اخلاق کا حصہ سکھائیں، انہیں دیندار بنائیں، ان کے دل میں دین کی عظمت بیٹھائیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی عظمت بیٹھائیں، ان کو دیندار بنائیں، انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اللہ کو جاننے والی بنے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی بنے۔ حاصل یہ ہے کہ میں جہاں پر ایک طرف ان لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس بچی کو اور اس بچی کے والدین کو، اس بچی کے استاذ کو میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بچی کے تکمیل حفظ میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ساتھ ہی میں عاجزی کے ساتھ اور ایک خاص ماحول کی بنا پر اور ایک خاص صورتحال کی بنا پر میں نے آپ کے سامنے احوال رکھے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر اس پر غور کریں۔ ہر کوئی کلکم راعین، حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بچے اگر بگڑ جائیں گے تو باپ سے پوچھا جائے گا، بچیاں اگر بگڑ جائیں گی تو ماں باپ سے پوچھا جائے گا بچیاں کیوں بگڑی تھی۔ میرے بھائی، میں آپ سے یہی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں، تقریر دوسرے لوگ کریں گے، آپ ان کی تقریر سن لینا، آپ بھول جائیں اس بات کو کہ سلمان نے تقریر کیا ہے، میں نے تقریر نہیں کی ہے، میں نے دل کا درد رکھا ہے۔ معاشرے میں جو اس وقت کی صورتحال ہے جس سے ہم آئے دن دو چار ہو رہے ہیں، میں بڑے افسوس کے ساتھ پھر کہتا ہوں، آپ اندازہ کریں نا، 10 سال کی عمر کا بچہ ہے، 10 سال کی عمر کا بچہ، آئے دن ہمارے یہاں کی صورتحال، میں چونکہ نام نہیں لے رہا ہوں، نہ بچے کا، نہ گاؤں کا، نہ اس کے باپ کا، اس لیے غیبت نہیں ہے، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں شکایت ہے امام اللہ صاحب، ہمارے یہاں شکایت ہے کہ مولانا اتنا چھوٹا ہے، ہمارے خیال میں وہ مطلب اس کو استنجا کا طریقہ معلوم نہ ہو۔ ہمارے پاس شکایت ہے کہ مول صاحب گانجا پیتا ہے، 10 سال عمر ہے حضرت، ہم نہیں مانتے، اتنی چھوٹی عمر کا بچہ یہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے تفتیش کی، اس کو بلایا، اس سے پوچھا صحیح صحیح کہہ دے تو نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مول صاحب ہم نے کیا ہے، بچہ ہے، ہم نے تنبیہ کر کے چھوڑ دی۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ اتنی گہری اس کی عادت ہو چکی ہے کہ جب تک وہ پی نہ لے اسے سکون نہیں ملتا۔ عمر کتنی ہے؟ آپ اندازہ کریں اس بات کو، تقریر دوسرے لوگ کر دیں گے، کیا ہمارے معاشرے کا یہ المیہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ جن بچوں کو 10 سال سے سگریٹ اور گانجے کی عادت ہو جائے، آپ یہ بتائیں کہ یہ بچے بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ یہ شراب نہیں پئیں گے، اور شراب پی کر جب آئیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ آج کی نادانی مستقبل کو ہمارے برباد کرنے والی ہے۔ کسی کے بچے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ہمیں سے کوئی کھڑا ہو کہے کہ مول صاحب ہمارا بھائی ایسا نہ ہو، ہمارا بیٹا ایسا نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ جو بچہ ایسا ہے اس کے والد کا بھی یہی کہنا ہے کہ مول صاحب میرا بیٹا ایسا نہیں، اس کے والد کا بھی یہی کہنا ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہے
تو جس طرح ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، کیا پتا کہ ہمارے پیچھے ان گندی عادتوں سے وہ بھی جڑا ہوا ہو۔ اس لیے میرے بھائی، میں درخواست کرنے آیا ہوں آپ کے سامنے، جن بچوں کو اب تک آپ نے مدرسوں کے حوالے نہیں کیا ہے، جو آپ کے گھر میں رہتے سہتے ہیں، آپ ان کے اٹھنے بیٹھنے کی نگرانی کیجئے۔ خدا را ان بچوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیے، ان بچوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیے۔ یاد رکھیے، ان معاملات میں وقتی طور پر نرمی، اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ یہ بچے کے ساتھ محبت ہے تو مجھے معاف کیجئے گا، شاید بچے سے اس سے بڑی دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی دشمنی شاید نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اولاد ہماری ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ یقین مانیں، ان بچوں کے تعلق سے شاید جتنا درد ان کے ماں باپ کو نہ ہوتا ہو، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان بچوں کو دیکھ کر اس سے زیادہ درد ہمارے سینوں میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ درد ہمارے سینوں میں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب کا تو کام ہے مارنا پیٹنا، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا درد ان کے والد ہیں، بلکہ بعض واقعات تو ایسے ہوئے کہ جن بچوں کو ہم نے نہیں مارا ہے، ہمارے سامنے آ گئے، ان کے ماں باپ نے اتنی مار ماری کہ ہم ڈر گئے۔ یہ صورتحال ہے۔ درخواست یہ ہے کہ ان تمام تر چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں نا، خدا را ان کی نگرانی کیجیے، ان کو بری عادتوں سے بچائیے، ان کی سنگتوں پر نظر رکھیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ گاچھی میں جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، آپ سے کہہ کر جا رہے ہیں کہ ابا ہم گاچھی میں کھیلنے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ گاچھی میں کس طرح کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، معاشرے کو نہیں اپنی زندگی کو برباد کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر اس بات پر ہمارا پورا معاشرہ مل کر اگر ہم سر جوڑ کر بیٹھے تو شاید اس برائی سے ہم نجات پا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور پوری امت کو، مجھے کچھ اور باتیں کہنی تھی لیکن وقت میرا ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور پوری امت کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔